اب قرآن پاک کی اہم ترین آیت آ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں قرآن پاک میں یہ جو آیت ہے، اگر قرآن کے اسٹوڈنٹ کو یہ آیت نہیں پتا تو وہ قرآن پاک کی آیات کو غلط طرف بھی لے کر جا سکتا ہے. یہ سب سے اہم ترین آیت ہے قرآن پاک کو سمجھنے کے اعتبار سے، اور یہ ٹاپک صرف یہاں پر ہی ایڈریس ہو رہا ہے. اور میں نے قرآن پاک کے تعارف میں جو 1.5-2 گھنٹے کی گفتگو کی تھی، اس میں اپنی گفتگو کا کافی اچھا خاصا حصہ اس کے اوپر میں نے لگایا تھا. آیت نمبر 7 سورہ آل عمران، یہ امپورٹنٹ ترین آیت ہے قرآن کو سمجھنے کے اعتبار سے. قرآن کا اسلوب، ابھی بھی مغرب سے عشاء کے درمیان میرے پاس ایک بھائی آئے ہوئے تھے، وہ بڑے کنفیوز تھے، قرآن پاک سے کچھ آیات سے وہ غلط مفہوم لے رہے تھے. تو میں نے ان کو یہ آیت بتائی کہ آپ اس بات کو سمجھیں. عذاب قبر کے وہ منکر تھے، تو پھر میں نے ان کو دلائل دیے قرآن پاک سے، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو ہوئی. وہ کہنے لگے جی قرآن میں آیا کہ 2 زندگیاں اور 2 موتیں ہیں، تو قبر میں پھر زندگی مل گئی تو یہ قرآن کی انکار ہے. تو میں نے کہا قرآن پاک میں تو ہزاروں زندگیاں ہزاروں موتوں کا ذکر ہے. سورہ زمر میں، سورہ الانعام کے اندر آتا ہے جب تم رات کو سوتے ہو اللہ تمہاری روح قبض کر لیتا ہے. جس کو موت دینی ہوتی ہے اپنی روح، اس کی روح اپنے پاس رکھتا ہے، اور جس کو زندگی دینی ہوتی ہے روح واپس ڈال دیتا ہے، پھر تمہیں صبح زندہ کرتا ہے. تو روزانہ مرتے اور ہم جیتے ہیں. کہتا نہیں جی یہ زندگی اور ہے. تو میں نے کہا ہاں قبر کی زندگی بھی اور ہے. اگر یہ آیت قرآن کی تمہاری اس آیت سے نہیں ٹکرا رہی تو بخاری مسلم کی حدیثیں عذاب قبر والی بھی قرآن سے نہیں ٹکراتی. تو پھر میں نے اس کو یہ بات بتائی کہ یہ متشابہات ہیں، ان کے پیچھے مت پڑو. ہمارا صرف عقیدہ ہے. انسان کے ساتھ فرشتے لگے ہوئے ہیں، ہمیں کبھی نظر نہیں آئے، لیکن ہمارا عقیدہ لگے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ فریم آف ریفرنس ہی ڈفرنٹ ہے. ہم اس فریم آف ریفرنس کو نہیں سمجھ سکتے. جس طریقے سے الیکٹرو میگنیٹک ویوز جو نکلتی ہے اس موبائل سے، ہم ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے، اس کو موبائل کر لیتا. ہمارے فریم آف ریفرنس سے یہ چیزیں باہر ہیں. ہم تھوڑی دور نہیں دیکھ سکتے، عقاب 2 کلومیٹر دور سے دیکھ لیتا ہے. ہاتھی 40 کلومیٹر دور کی آواز بھی سن لیتا ہے. پاؤں سے کمیونیکیشن کرتے ہیں. ایک ہاتھی زمین پہ جب پاؤں مارتا ہے نا، اس سے جو ویوز پیدا ہوتی ہے نا، دوسرے ہاتھی 40 کلومیٹر دور سن لیتے ہیں. یہ نیشنل جغرافی کا میں ڈیٹا بتا رہا ہوں آپ کو. ہم نہیں سن سکتے، وہ فریم آف ریفرنس ہی ڈفرنٹ ہے. اسی طریقے سے فرشتوں کا معاملہ، قبر کا معاملہ اور روح کا معاملہ، یہ تمام متشابہات ہیں، اور اسی کا ذکر اب یہاں پر آنے لگا ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے اللہ جس نے نازل کی ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ کتاب. منہ آیات محکمات، جس کی کچھ آیات محکم ہیں، جن میں احکام واضح ہیں. جیسے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکات دو، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ، غیبت نہ کرو، بے حیائی کے پاس نہ جاؤ، والدین کا احترام کرو، والدین کی فرما برداری کرو. یہ جتنے احکامات ہیں، رمضان کے روزے رکھو، اللہ کی راہ میں حج کرو، یہ تمام احکامات قرآن پاک کی محکم آیات ہیں. ہن ام الکتاب، اور یہی قرآن کی اصل ہے. بس اصل قرآن کی محکم آیات ہے، جن کے اوپر ہم نے ایمفسائز کر کے ان کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. یہ پہلی کیٹیگری، میجر کیٹیگری ہو گئی، احکام محکمات. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ، اور دوسری کیٹیگری ہے متشابہات کی. یہ شبہ کا لفظ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. متشابہات سے مراد جس پہ شبہ پڑ جاتا ہے، جس کی ڈیٹیل ہمیں نہیں پتا چلتی، جس کا ایمبیگوس، انگلش میں صحیح ٹرانسلیشن کریں ایمبیگوس ہے جو چیز. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کی دوسری آیات وہ ہے جو ایمبیگوس ہے. ان آیات کو بھی ماننا ہے، لیکن ان کی تفسیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور وہ بات آگے آ رہی ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے، جو جان بوجھ کر جس طرح مکھی گند پہ بیٹھتی ہے، وہ قرآن پاک میں نعوذ باللہ گندگی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ قرآن میں تو گندگی کوئی نہیں ہے. پھر کیا کرتے ہیں، وہ اپنے ذہن کی گندگی کا جامع قرآن کی آیات کو پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. قرآن میں تو ان کو گندگی نہیں ملتی، تو قرآن پاک کی جو آیات متشابہات ہیں اس کو پکڑ کے نا اس کے اوپر اپنے ذہن کے میننگز فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جس طرح آج کل کے جدید اسکالرز بات کرتے ہیں،
اور عجیب و طریقے سے جی نماز یہ صلاح کا معنی یہ نہیں ہے، صلاح کا معنی دعا ہے، یہ آپ لوگ جو صبح اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں 5 وقت، یہ کوئی نماز نہیں ہے۔ زکات کا مطلب ہے صفائی کرنا اپنی، یہ مال نکالنا یہ زکات نہیں ہے۔ اس طرح کی تعویلات کرتے چلے جاتے ہیں، حالانکہ وہ محکم آیات ہیں، ان کی بھی کرتے ہیں، متشابہات کو تو چھوڑ دیں، وہ کیا جنازہ نکالیں گے ان آیات کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے وہ کیا کرتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں متشابہ آیات کے تاکہ اس سے لوگوں میں فتنہ کھڑا کر دیں۔ مقصد سمجھنا نہیں ہوتا، مقصد کیا ہوتا ہے؟ فتنہ کھڑا کرنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، مت کہو ان لوگوں کو جو مردہ ہیں، اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اللہ نے کہا یہ شعور نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ متشابہ آیت ہے۔ اب میں وہی بات کرنے لگا ہوں، ہمیں اس کا شعور نہیں دیا گیا، اس کے پیچھے پڑیں گے کہ جی کس طرح زندہ ہے، گردن بھی اتر گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ ال عمران میں ہی فرمائے گا، یہ تو سورہ البقرہ میں آئی تھی، سورہ ال عمران میں آئے گا اللہ ان کو رزق بھی دیتا ہے، وہ جی کس طرح رزق ملتا ہے ان کو۔ اب یہ متشابہات ہے، اس کے پیچھے نہیں پڑنا، ایمان رکھنا ہے بس۔ یہ کیوں ہے؟ ہمارے امتحان کے لیے۔ شیطان کیوں پیدا ہوا ہے؟ ہمارے امتحان کے لیے۔ ہمارے دل میں شر کا مادہ کیوں رکھا گیا ہے؟ امتحان کے لیے، ورنہ فرشتوں کی طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ پاک بنا سکتا تھا۔ تو یہ امتحان کے لیے ہے کہ کئی لوگ اس امتحان سے کئی لوگ جو ہے وہ کامل ہو کے گزر جائیں گے اور اتنی بات کریں گے جو آگے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ چاہتے ہیں اس سے فتنہ کھڑا کریں، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا مگر اللہ، اللہ کے علم میں ہے اس کی تعویل۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ ہاں اللہ جس کو چاہے وہ عطا فرما سکتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ متشابہات کچھ ایسے ہیں جن کو محکمات بنا سکتا ہے، وہ میں تھوڑی گفتگو اس کے بعد کرتا ہوں۔ والراسخون فی العلم، اور جو علم میں پختہ لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں، یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، کل من عند ربنا، یہ تمام باتیں ہمارے رب کی طرف سے ہی ہیں، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، چاہے ہمیں مطلب سمجھ آئے یا نہ آئے، متشابہات کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو نہیں حاصل کریں گے مگر عقل والے ہی، عقل والے یہ بات کریں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہم اس پر اسی طرح ایمان لاتے ہیں، اور جو فتنہ پرور لوگ ہیں وہ اس کے پیچھے پڑیں گے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جب تم دیکھو کہ کوئی لوگ متشابہات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو گواہی دو کہ یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن میں آئے گا یہ فتنہ پرور لوگ ہیں۔ اور آج یہی معاملہ ہے برزخی حیات کا، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ٹوٹلی برزخی ہے، اس کی ڈیٹیل ہمیں نہیں پتا سوائے اس کے جو ہمیں حدیثوں میں آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہے، اس پہ پوری امت کا اتفاق ہے۔ آپ کا جسم مبارک مدینہ شریف کی قبر میں ہے، آپ کی روح مبارک جنت الفردوس میں ہے، لیکن متشابہات کے پیچھے لگنے والوں کی تسلی نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اسی طرح زندہ ہیں جس طرح ہم باہر زندہ ہیں۔ بعض لوگوں نے یہاں تک یہ بات لکھی کہ نبیوں کی بیویاں بھی قبروں میں پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ صحبت بھی کرتے ہیں، نعوذ باللہ شباشی بھی کرتے ہیں۔ اور بعض نے لکھا کہ ہم قبروں میں دنیاوی زندگی کے قائل ہیں، انبیاء کی، نعوذ باللہ۔ اب متشابہات کے پیچھے لگے، کتنا نقصان ہوا، بد عقیدگی پھیلی۔ تو حیات النبی کا عقیدہ بھی متشابہات میں سے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ کا عرش پر مستوی ہونا، بس یہ ہمیں علم ہے، اس کی کیفیت نہیں پتہ، یہ متشابہات ہے۔ اللہ کی کرسی، اس پر ایمان رکھتے ہیں، متشابہات ہیں۔ اللہ کی جتنی صفات ہیں ہم جہمیہ کی طرح نہ تو ان کی غلط تعویل کرتے ہیں اور معتزلہ کی طرح ان کا انکار بھی نہیں کرتے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم تمام چیزوں کو الحمدللہ مانتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی تعویل اللہ کے سپرد کرتے ہیں، ہمیں اس کی ڈیٹیل نہیں پتا۔
لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے کہ متشابہات کی بھی دو اقسام ہے. ایک متشابہہ کی وہ قسم ہے جس کا تعلق سائنٹیفک فیکٹ کے ساتھ ہے. وہ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ انسان کے علم میں جب اضافہ کرے گا کھلتی چلی جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو علوم دیے ہیں جو سورۃ البقرہ کے تیسرے رکوع میں آئے ہیں. پہلا کیا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. ہم نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھا دیے تھے. یہ ایکوائرڈ نالج ہے, سائنٹیفک فیکٹس کا نالج, جو آدم علیہ السلام کو پوٹینشلی ان کے عقل میں رکھ دیا گیا, اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ عقل ترقی کرتے کرتے آج اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ انسانوں نے ایسے پرندے بنا لیے ہیں جو 550 مسافروں کو لے کے بھی ہوا میں اڑتے ہیں. یہ اسی عقل کی بلوغت ہے, اسی ایکوائرڈ نالج کی. اور دوسرا ریویلڈ نالج ہے, قرآن اور سنت کا, وحی کا علم. وہ بھی قرآن میں سورۃ البقرہ کے تیسرے رکوع کے اینڈ میں ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد, اب اتر جاؤ تم زمین پر. اب جب کبھی بھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت کی بات آئے گی, فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو جو کوئی بھی اس ہدایت کی پیروی کریں گے, اس کتاب کی پیروی کریں گے, نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم. تو یہ دو علوم, تو جو ایکوائرڈ نالج سے ریلیٹڈ ہے متشابہات, وہ الحمدللہ سائنٹیفک فیکٹس کے ساتھ ساتھ کھلتی جا رہی ہیں. جیسے ماں کے پیٹ میں بچے بننے کی سٹیجز پہلے نہیں پتا تھی ڈیٹیل کے ساتھ کیسے ہیں, اب الیکٹرانک مائکروسکوپ سے ایمبریولوجسٹ ہیں, انہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں, ان کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے. زمین, سورج, چاند, ستارے, ہر چیز حرکت میں ہے, کسی نے نہیں تھا پہلے دیکھا ہوا. اب ہم نے سائنٹیفک فیکٹس کے ذریعے ان کی حرکت معلوم کر کے ان کی فریکوینسیز بھی معلوم کر لی ہیں. اور یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ حمیم سجدہ کے اینڈ پہ فرمایا, سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ان قریب زمین و آسمان میں اور ان کی اپنی جانوں میں ہم ان کو ایسی نشانیاں دکھائیں گے, یہ لوگ چیخ اٹھیں گے قرآن اللہ کا کلام ہے. یہی وجہ ہے کہ آج غیر مسلم تیزی سے مسلمان ہو رہے ہیں قرآن پاک کے سائنٹیفک فیکٹس کی وجہ سے, کہ قرآن پاک میں آج سے 1400 سال پہلے وہ سائنٹیفک فیکٹس ٹینیز ڈیٹیل تک بیان ہوئے ہیں, جو کہ 20ویں صدی کی لیٹسٹ سائنٹیفک ریسرچ کے بعد پاسبل ہوا ہے ان کو سمجھنا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ. 11 ستمبر 2001 کے بعد 9 مہینے میں 34,000 امریکنز قرآن پاک کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں. مولوی کی تقریر سن کے نہیں, قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے. جو پاکستان کا مولوی کہتا ہے قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے, اور وہ غیر مسلم کو ہدایت مل رہی ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے, متفقن علیہ, فضائل قرآن کے چیپٹر میں, تمام نبیوں پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی ہے اس نبی کو دیے گئے معجزے پر. میرا معجزہ قرآن سب سے بڑا ہے, میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ امتی جنت میں جانے والے قیامت والے دن میرے ہوں گے, کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے. اور وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. 34,000 امریکن 9 مہینے میں, پلین ٹروتھ میگزین ہے امریکہ کا, ان کے فگرز ہیں, قرآن کا ترجمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں. اور پاکستان کا مولوی کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے, اس کو نہ قرآن خود سمجھ آتا ہے نہ کسی کو سمجھنے دیتا ہے وہ. تو جو متشابہات سائنٹیفک فیکٹس سے ریلیٹڈ ہے وہ وقت کے ساتھ کھلیں گی, اور وہ اگر سائنٹیفک فیکٹ سے کوئی باتیں پتہ چلتی ہیں تو ٹھیک ہے. البتہ جن متشابہات کا تعلق پیورلی دینی احکامات کے ساتھ ہے, اللہ کی صفات کے ساتھ ہے, برزخ کے ساتھ ہے, وہ کبھی بھی سائنٹیفک فیکٹس کے ذریعے پتہ نہیں چل سکتی, کیونکہ وہ ہماری ڈومین سے ہی باہر ہے. وہ بات فرشتہ کبھی سائنس نہیں دیکھ سکے گی, یہ ڈیفینیٹ ہے, یہ غیبی چیز ہے. عذاب قبر نہیں دیکھ سکے گی, یہ ڈیفینیٹ چیز ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ رکھا ہے. کیوں؟ یہ پردہ اٹھ جائے تو امتحان ختم. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. بے شک جو لوگ اپنے رب سے بغیر دیکھے ہوئے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. تو یہ غیب پر ایمان رکھنا ہی اصل میں ایمان ہے. تو جو فزیکل فینومیناز کے ذریعے چیزیں سائنٹیفک فیکٹ سے پتہ چل رہی ہیں وہ متشابہات محکمات میں بدلتے جا رہے ہیں. البتہ جو دوسرے متشابہات ہیں وہ متشابہ ہی رہیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل علم ان کے بارے میں دعا کرتے ہیں کہ بس ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں, اور اس کے بعد وہ دعا کیا کرتے ہیں اللہ سے؟ اگلی آیت ہے ربنا لا تزغ قلوبنا, اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا. اب پھر اس
الٹی راستے پہ نہ چلا دینا. بعد اذ ہدیتنا, جبکہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی. وہب لنا من لدنک رحمہ, اور ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما. تیری رحمت کے بغیر تو ہدایت بھی نہیں مل سکتی, ہدایت پر استقامت بھی نہیں مل سکتی. انک انت الوہاب, بے شک تو ہی عطا فرمانے والا ہے. الوہاب, عطا فرمانے والا. اور پھر کیا دعا کرتے ہیں ہدایت ملنے کے بعد؟ وہی جو ہر انسان کو, ہر انٹلیکچوئل کی ٹینشن ہونی چاہیے. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ, اے رب ہمارے, ہمیں یہ یقین ہے کہ تو بے شک قیامت والے دن سارے انسانوں کو جمع کر کے ان کے اعمال کا بدلہ دینے والا ہے. یہ سب کچھ لوگ جمع ہوں گے اس دن, جس دن کوئی شک نہیں ہے کہ وہ دن قائم ہوگا. تو اے رب ہمارے, جب وہ دن قائم ہو جائے, ان اللہ لا یخلف المیعاد, بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اے رب ہمارے, تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. ہم تیرے نبیوں پر ایمان لائے, تیری کتابوں کو مانا, تو جو تو نے اپنے نبیوں کے ذریعے جنت کا وعدہ فرمایا ہے وہ ہمیں عطا فرمانا. یہ سب چیزیں بٹوین دا ورڈز ہے. اور یہ مضمون کھلے گا سورہ آل عمران کے آخری 2 رکوع, میں نے بتایا, جو فلسفہ ایمان کی ہائٹ ہے. ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا, اے رب ہمارے, ہم نے ایک ندا کرنے والے کو سنا, ایک پروفٹ کو سنا, وہ آواز لگا رہا تھا, آؤ لوگوں اللہ کی طرف, اللہ کی طرف. ہم نے اس کی آواز پر لبیک کہا. اے رب ہمارے, ہم نے اس کی آواز پر لبیک کہا. ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا, اے اللہ ہم ایمان لے آئے. پھر آگے دعائیں شروع ہوتی ہیں اور کنکلوڈ ہوتا ہے سورہ آل عمران اسی پر. تو یہ پہلا رکوع ہمارا الحمدللہ مکمل ہوا. اس پہ میں نے بہت لمبی گفتگو کی ہے. میں نہیں تھا سمجھ رہا کہ اتنی لمبی گفتگو ہوگی, لیکن یہ گفتگو بڑی ضروری ہے قرآن پاک کے اسٹوڈنٹ کے اعتبار سے, جو قرآن پاک کو سمجھنے بیٹھا ہے. ادروائز اگر میں نے بھی آیت کی تلاوت کر کے ترجمہ کرتے چلے جانا ہے اور رٹا رٹایا طوطوں کی طرح, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب تک آپ کو یہ بات سمجھنا ہے, الحمدللہ جنہوں نے سورۃ البقرہ ساری پڑھی ہے ان کے اندر کیپیبلٹی پیدا ہو گئی ہے قرآن کو سمجھنے کی. اور یہ الحمدللہ جب یہ سورت بھی مکمل ہوگی, مزید ہمارے اندر نکھار پیدا ہوگا قرآن کو سمجھنے کے اعتبار سے, کہ قرآن کو کس کانٹیکسٹ میں, قرآن کا تانا بانا کیا ہے. اب دیکھیں میں ساتھ ساتھ بتاتا ہوں یہ آیت کے ساتھ یہ جز کیوں آتا جا رہا ہے. ان الذین کفروا, اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے. ایمان والوں کا ذکر ہوا, اب کفار کا. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا, قرآن کو نہیں مانا, اللہ کے نبیوں کو نہیں مانا, لم تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا, نہ تو ان کا مال اور نہ ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے مقابلے پہ ان کو کوئی نفع دے سکے گی, بچا سکے گی, نہیں بچا سکے. دنیا میں تو بندہ پیسے دے کے بھی جان چھڑا لیتا ہے. بڑے بڑے مجرم جو ہیں وہ پیسے دے کے پولیس میں اور عدالتوں کو, جج تک کو خرید کے بھی آزاد ہو جاتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور یہ نہیں ہو سکتے. اور دوسرا کیا ہوتا ہے, قبائلی سسٹم کے اندر جس کے بہت زیادہ بیٹے ہوں اور بڑا اسلحہ ہو, وہ اپنے بیٹوں کی طاقت کے زور پہ, بدماشی کے زور پہ لوگوں کو غلام بنا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کی نفی کر دی ہے, نہ تو مال نفع دے گا نہ اولاد. اس سے یہ بھی بات پتہ چلی, جو اولاد کی وجہ سے حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتے, ان کو آج دنیا میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے, اس اولاد میں ہمارے کوئی کام نہیں آنا. ہاں اگر اولاد کی تربیت اچھی کی تو اولاد کام آئے گی, پھر آئے گی, پھر اس کا نفع آئے گا. وہ قرآن پاک میں آگے چل کے آ جائے گا. جو نیک لوگ ہیں ان کی بیویوں, ان کی اولادوں میں سے بھی سب کے سب لوگوں کو جنت میں اونچے مقام میں جمع کر دیں گے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مردے کو کسی عمل کا ثواب نہیں پہنچتا سوائے 3 اعمال کے, ان میں سے ایک ہے نیک اولاد. اس کے اعمال کا ثواب ضرور ملے گا. کیوں کہ وہ انسان کی اپنی انویسٹمنٹ ہے. وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ, تو وہی لوگ ہیں بدبخت اور ایندھن ہے دوزخ کا. اصل بدبخت یہ لوگ ہیں اور یہ ایندھن بننے والے ہیں. کدأب آل فرعون, جیسا کہ آل فرعون والے تھے. والذین من قبلہم, اور فرعونیوں سے پہلے جن لوگوں نے انبیاء کرام کا انکار کیا. کذبوا بآیاتنا, انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. فأخذہم اللہ بذنوبہم, تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا ان کے گناہوں کے سبب ان کو. واللہ شدید العقاب, اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دینے کے اعتبار سے بڑا سخت ہے.